جان کائنات علیہ السلام کی مبارک احادیث میں یہ حکم والا بھی ہے کہ اگر شوہر عورت کو حکم دے کہ یہ پتھر اٹھاؤ اور پتھر اٹھا کر کے سیاہ پہاڑ سے چلو اور سرخ پہاڑ تک جاؤ، پھر سرخ پہاڑ سے چلو سیاہ پہاڑ تک آ جاؤ، تو یہ عورت کو چاہیے کہ بلا چون و چرا اس حکم کو مان لے اور اس میں انکار نہ کرے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ مبالغہ ہے، یہ مبالغہ آرائی ہے کہ مبالغے کے ساتھ حضور نے حکم دیا کہ عورت پتھروں کو اٹھا کر کے چلتی رہے۔ او سامنے یہاں پہ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جہاں سیاہ پہاڑ ہوتے ہیں قریب میں سرخ پہاڑ نہیں ہوتا، بہت دور دراز جا کر کے وہ سرخ پہاڑ آتا ہے، اور جہاں سرخ پہاڑ ہوتے ہیں وہاں سیاہ پہاڑ کوئی نہیں ہوتا، دور دراز علاقوں میں جا کر کے وہ پہاڑ ملتا ہے۔ تو حضور نے ایک مثال دے کر کے کہا ہے کہ بیبیو، عورتوں، اپنے خاوند کا اس قدر حکم مانو کہ وہ تمہیں حکم دے دیتا ہے کہ یہ پتھر اٹھا لو بوجھ اور سیاہ پہاڑ سے چل کر سرخ پہاڑ تک جاؤ، سرخ پہاڑ سے چل کر کے سیاہ پہاڑ تک آؤ، تو تم اس میں انکار نہ کرو۔ یہ مبالغے کے ساتھ حضور نے مثال دی ہے۔ اس سے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے اعزاء و اقربا و دیگر خواتین جو گھروں میں رہتی ہیں، ان کو اس مثال سے بھی سمجھ جانا چاہیے کہ عورت کو مرد کا حکم ماننے کی کس قدر تاکید پیغمبر اعظم علیہ السلام نے کی ہے۔ عورت جو بیوی کی صورت میں ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ مزاجی خدا ہے، شوہر مزاجی خدا ہے، اس کا حکم ماننا تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہتری کا سبب ہے۔ تو جن گھروں کے اندر عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں، عورتیں خاوند کا حکم ماننے والی ہوتی ہیں، پھر ان گھروں میں تباہی بربادی کے اسباب بہت کم ہوتے ہیں۔